شہرہ آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 101 اٹلی سے کوچ کی تیاری۔ گو کہ کئی سالوں سے اٹلی کے معاشی حالات کافی خراب تھے، مگر سن 2014 کے آتے آتے یہ اپنی انتہا کو پہنچ گئے۔ میرے تینوں کاروبار فون سینٹر، ڈونر کباب اور مکانوں کی خرید و فروخت بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اسمارٹ فون آنے کے بعد پی سی او کا تو ویسے بھی کوئی مستقبل نہیں تھا۔ ان دنوں میں سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اٹلی کے اندر رہتے ہوئے کسی اور کام کا تو تصور ہی محال تھا۔ یہی سوچ سوچ کر راتوں کی نیندیں حرام ہو رہی تھیں کہ کیا کیا جائے۔ مجھے ایک اور ہجرت سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ بھرا بازار چھوڑ کر بھی جانا پڑے گا۔ طریقات شہر اور اس سے جڑی ہزاروں یادیں میرے پاؤں کی زنجیریں بن رہی تھیں، مگر آنکھیں کھول کر دیکھتا تو تلخ حقیقت بھی سامنے کھڑی منہ چڑھا رہی ہوتی۔ کافی سوچ بچار اور اپنے حالات کا عرق ریزی سے جائزہ لینے کے بعد میں نے اپنے سامنے 3 راستے پائے: پاکستان چلا جاؤں، دبئی جا کر سیٹ ہو جاؤں یا انگلینڈ شفٹ ہو جاؤں۔ میں اکثر ماضی کے بارے میں سوچتا کہ 13 سال پہلے جب میں اس شہر آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، اور پھر رب نے فضل کیا اور اس شہر نے عزت، شہرت، دولت اور دوست سب کچھ دیا۔ سالوں کی محنت کے بعد اب تو اسلامک سینٹر بھی بن گیا تھا، مگر لگتا تھا کہ شاید ہمارا دانہ پانی اس شہر سے اٹھ رہا ہے۔ میں کچھ عرصے کے لیے پاکستان چلا گیا۔ وہاں پر جا کر خاندان، فیملی اور دوستوں سے مشورے کیے۔ میرے لیے اس وقت سب سے زیادہ اہم بچوں کی تعلیم اور ان کا مستقبل تھا، اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ انگلینڈ شفٹ ہوا جائے۔ پھر سن 2015 کے وسط میں نے اپنا فون سینٹر فروخت کر دیا۔ پچھلے 12 سالوں سے میرے ہر دن کے 12 گھنٹے اسی دکان میں گزر رہے تھے، اور دکان میں آ کر ایسا محسوس کرتا تھا جیسے مچھلی پانی میں۔ اب جو میں یہ دکان فروخت کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت پیارا ساتھی مجھ سے بچھڑ رہا ہے، اور بچھڑ بھی ایسے رہا ہے کہ پھر کبھی نہ ملے گا۔ دل ایک دن بہت زیادہ اداس تھا کہ میں نے عربی ادب میں عقاب کی کہانی پڑھی۔ ایک عقاب کی عمر 70 سال کے قریب ہوتی ہے۔ اس عمر تک پہنچنے کے لیے اسے سخت مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے۔ جب اس کی عمر 40 سال ہوتی ہے تو اس کے پنجے کند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شکار نہیں کر پاتا۔ اسی طرح اس کی مضبوط چونچ بھی عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور اس کے پر جن سے وہ پرواز کرتا ہے بہت بھاری ہو کر سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اڑان بھرنے میں اس کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے عقاب کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں: یا تو وہ موت کو تسلیم کر لے یا پھر 150 دن کی سخت ترین مشقت کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ وہ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں پر مارتا ہے، یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس چونچ کی مدد سے اپنے سارے ناخن جڑ سے کاٹ پھینکتا ہے۔ پھر جب اس کے نئے ناخن نکل آتے ہیں تو وہ اپنی چونچ سے اور ناخن سے اپنا ایک ایک بال اکھاڑ دیتا ہے۔ اس سارے عمل میں اسے 5 ماہ کی طویل مشقت اور تکلیف سے گزرنا ہوتا ہے۔ 5 ماہ بعد جب وہ اڑان بھرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو۔
اس طرح وہ 30 سال مزید زندہ رہ پاتا ہے۔ عقاب کی زندگی اور ان ساری باتوں سے مجھے یہ سبق ملا کہ بعض دفعہ ہمارے لیے اپنی زندگی کو بدلنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس سے بہتر زندگی گزار سکیں، چاہے زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں سخت جدوجہد ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ میں نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے ملک ہی بدلنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ 1 اکتوبر سن 2015 کا وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے اٹلی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا اور انگلینڈ جانے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ طارق شاہ مجھے بیرگامو ایئرپورٹ پر چھوڑنے آیا۔ میں بظاہر تو پرسکون تھا، مگر اندر سے میری کیفیت بڑی ہی عجیب تھی۔ 15 سال بعد میں ایک نئی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ دل اس قدر بوجھل تھا جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ رائن ایئر کی فلائٹ نے مجھے 2 گھنٹے 15 منٹ میں برسٹل کے ایئرپورٹ پر اتار دیا، جہاں پر شوکت محمود اپنے دوست افضال صاحب کے ساتھ میرا انتظار کر رہے تھے۔ شوکت صاحب مجھے لے کر سوئنڈن آ گئے۔ اگلے دن ہی میں نے شوکت صاحب کے ساتھ جا کر نیشنل انشورنس نمبر اپلائی کر دیا اور ساتھ ہی جی پی کے پاس جا کر اپنا نام لکھوا دیا۔ شوکت صاحب اسکول کے دور میں میرے کلاس فیلو تھے اور پھر پولیس میں بھرتی ہو گئے۔ شوکت صاحب کا تعلق ہمارے قریبی گاؤں سے تھا۔ یہاں پر ٹیکسی چلاتے تھے اور پچھلے 18 سال سے انگلینڈ میں مقیم تھے۔ چونکہ میرا انگلینڈ میں مقیم ہونے کا مقصد صرف اور صرف بچوں کی تعلیم تھا، اس لیے میں نے پروگرام بنایا کہ میں آکسفورڈ شہر ہی میں رہائش اختیار کروں۔ میرا بچپن سے خواب تھا کہ میں آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کروں، مگر شاید ایسا کرنا میری قسمت میں نہیں تھا۔ اب انشاءاللہ میرے بچے ان یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کریں گے۔ اگلے دن ہی میں اور شوکت صاحب آکسفورڈ چلے گئے، جو کہ میرا خوابوں کا شہر تھا، اس لیے میں نے خوب مزے میں دن گزارا۔ یونیورسٹی کیمپس کی جی بھر کے سیر کی۔ چونکہ جمعے کا دن تھا، اس لیے آکسفورڈ کی جامع مسجد جو کہ غالباً کاولی روڈ پر تھی، وہاں پر جمعے کی نماز ادا کی۔ مسجد خاصی کشادہ اور انتہائی خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ آکسفورڈ شہر تو ویسے ہی ہر لحاظ سے میری سوچ اور خواہش کے مطابق تھا، مگر ایک بات ایسی ہوئی جس نے میرا دل اداس کر دیا۔ وہ یہ تھی کہ یہاں پر مکانوں کے کرائے بہت زیادہ تھے۔ 3 بیڈ روم کا ایک مکان جو مجھے تھوڑا پسند آیا، اس کا کرایہ ایجنسی والے نے 1800 پاؤنڈ بتایا، جو کہ تقریباً 25 یورو بنتے ہیں۔ مجھے یہ کرایہ بہت زیادہ لگا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ واپس آ کر دوستوں سے مشورہ کیا تو سب لوگ یہی کہنے لگے، رہائش کے اعتبار سے سوئنڈن بہت بہتر ہے، یہاں پر مکانوں کے کرائے آکسفورڈ سے تقریباً آدھے ہیں، اور پھر بچوں کا یہاں سے آکسفورڈ جانا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہاں سے ہر 15 منٹ بعد ایک بس چلتی ہے جو آدھے گھنٹے میں آکسفورڈ پہنچا دیتی ہے۔ اس طرح میرا سوئنڈن میں بسیرا کرنے کا پروگرام بن گیا۔ اگلے دن میں نے ٹاؤن جا کر 1000 یورو کے بدلے پاؤنڈ لیے تو مجھے 701 پاؤنڈ ملے۔ ان دنوں طبیعت بہت اداس رہتی تھی۔ ایک نئی ہجرت کا سوچ کر کبھی کبھی ہمت ٹوٹنے لگتی کہ پھر ابتدا سے سب کچھ کرنا پڑے گا، جو عمر کے اس حصے میں آسان نہیں۔ پچھلے 14 سال سے میں ایک لائف اسٹائل اپنائے ہوئے تھا۔ رہائش اور کھانے پینے کے حوالے سے جو سہولتیں اٹلی میں مجھے میسر تھیں، اس نئی جگہ پر سب عنقا تھیں، مگر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ تھا کہ یہاں پر بھی وہ اسباب پیدا کر دے گا۔ شوکت صاحب کا خیال تھا کہ میں ٹیکسی لائسنس حاصل کر کے یہ کام شروع کر لوں، مگر میں اور امکانات پر بھی غور کر رہا تھا کہ یہاں پر کیا 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 جا سکتا ہے۔
ایک خیال یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ یہاں سے اردو، انگلش، پولش، گوون اور بنگلہ زبان میں ایک میگزین نکال کر اسے مفت تقسیم کیا جائے اور اشتہارات کے ذریعے آمدن حاصل کی جائے، یا کوئی دکان وغیرہ بنا لی جائے۔ پھر میں نے سب کچھ وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ دیکھتے ہیں حالات و واقعات مجھے کس سمت میں لے کر جاتے ہیں۔ میں پریشان تو تھا مگر مایوس نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنے رب کے فضل اور اس کی رحمت پر پورا بھروسہ تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ میرا رب اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اپنے کاغذات وغیرہ بنانے کے بعد میں واپس پاکستان چلا گیا، کیونکہ انگلینڈ ہجرت کرنے سے پہلے 2 کام کرنا ضروری تھے۔ ایک تو گھر کی تعمیر نو کرنی تھی اور دوسرا فیملی کے ساتھ عمرہ کی سعادت حاصل کرنی تھی۔ پارٹ 102۔ آپ نے آخری کتاب کب پڑھی؟ کتاب کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ کتاب کو انسان کا بہترین دوست اور ساتھی کہا گیا ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری کتابوں سے دوستی رہی۔ کالج دور میں ہم دوست جب کبھی سیر کے لیے جاتے تو دوستوں کی کوشش ہوتی تھی کہ کتابوں کی دکان کے سامنے سے ہمارا گزر نہ ہی ہو۔ دوستوں کا ایک فقرہ بڑا مشہور تھا: بھینس پانی میں چلی جائے یا امتیاز کتابوں والی دکان میں چلا جائے، دونوں کا آسانی سے باہر نکلنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ جب سے کتابیں لکھنے کا رواج شروع ہوا ہے، اس دن سے ہی کتابوں کے متوالے بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بخارا کا ایک رئیس کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ جب کسی طرح سے وہ اس مرض سے صحت یاب نہ ہو سکا تو اس نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص بھی مجھے اس بیماری سے نجات دلائے گا اسے منہ مانگا انعام ملے گا۔ ایک 17 سالہ لڑکے کے علاج سے جب رئیس ٹھیک ہو گیا تو اس نے خوش ہو کر لڑکے سے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ عام خیال یہی تھا کہ لڑکا زمین، جائیداد یا ہیرے جواہرات کا مطالبہ کرے گا، مگر لڑکے نے کہا، جناب مجھے اپنی لائبریری سے کتابیں پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ یہی لڑکا بعد میں مشہور طبیب ابو علی سینا بنا۔ مقام افسوس ہے کہ ہمارے ہاں کتاب بینی روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ یہ فقرہ اکثر سننے میں ملتا ہے کہ جی کتاب خرید کر کیا کرنا ہے، ہر قسم کا مواد انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ جب سوشل میڈیا کا دور شروع ہوا تو ایک عام تاثر یہی تھا کہ اب کتابیں بھی ماضی کا حصہ بن جائیں گی۔ میں نے اکثر صاحب علم لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا کہ آنے والے دور میں کتابیں کاغذ پر چھپی صرف عجائب گھروں میں نظر آئیں گی، مگر مقام حیرت ہے جدید اور ترقی یافتہ دور بھی کتاب کو ختم نہ کر سکا۔ یورپ میں آج بھی دھڑا دھڑ کتابیں چھپ رہی ہیں اور بک بھی رہی ہیں، جبکہ پاکستانی معاشرے میں عام انسان کتاب سے دور ہوتا جا رہا ہے اور کتاب اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ ایک بار میں نے اپنے 100 صاحب علم دوستوں کو فیس بک پر ایک سوال بھیجا کہ آپ نے آخری کتاب کب پڑھی تھی؟ آپ یقین کریں ان میں سے 87 لوگوں کا جواب تھا کہ ہم نے نصاب کے علاوہ پوری زندگی میں ایک بھی مکمل کتاب نہیں پڑھی۔ اور جو بات میں نے ذاتی طور پر نوٹ کی وہ یہ ہے کہ اکثر گھروں کے ڈرائنگ رومز میں باقی تو ہر چیز نظر آتی ہے، الماریوں میں مہنگے سے مہنگا ڈیکوریشن پیس پڑا ہوتا ہے، مگر کتاب نہیں نظر آتی۔ مجھے دنیا کی درجنوں قومیتوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے، مگر جتنی پاکستانی قوم بتدریج کتاب سے دور ہوتی جا رہی ہے، اس کی مثال کسی اور قوم میں نہیں ملتی۔ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ایسا کیوں ہے اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم کیوں کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سالوں کی تحقیق کے بعد
مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ چونکہ کتاب عقل و شعور کی شمع روشن کرتی ہے، اس لیے عام آدمی کو ایک منصوبے کے تحت کتاب سے دور کر دیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایسی نسل تیار کرنی ہے جو کہ روبوٹ جیسی ہو، جس میں نہ تو زیادہ تجسس ہو، نہ ہی وہ سوچ سمجھ اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، کیونکہ ایسی نسل کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہے۔ مگر ہمارے خطۂ زمین کی زرخیزی کا اندازہ لگا لیں کہ اس کے باوجود بھی ادیب پیدا ہوتے رہے، گو کہ ان کی تعداد باقی دنیا کی نسبت کم رہی، مگر پھر بھی ادیب اپنی اہمیت کا احساس دلاتے رہے۔ ہمارے علاوہ دنیا کی ہر قوم کتابوں سے محبت کرتی ہے، اور ہر معاشرے میں کتابیں پڑھنا قابل فخر سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں اس کا الٹ ہے۔ کالج یونیورسٹی دور میں اکثر لاہور جایا کرتا تھا۔ وہاں پر سینکڑوں کتابوں کی دکانیں تھیں جو آج کل کھانے پینے کی دکانوں میں بدل چکی ہیں۔ دنیا کے چند مشہور لوگ کتابوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ذرا سنیے۔ چینی کہاوت ہے کہ 10 کتابیں پڑھنا گویا 10,000 میل کا سفر طے کرنا۔ اٹولس گیلیولیس کہتے ہیں، کتابیں خاموش استاد ہیں۔ گوئیے نے کہا، ایک کمرہ بغیر کتاب کے ایسا ہی ہے جیسا ایک جسم بغیر روح کے۔ جین پال کا کہنا ہے، کتابیں ایک طویل ترین خط ہیں جو ایک دوست کے نام لکھا گیا ہو۔ کتابوں سے بھری لائبریری ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم ماضی حال کے دیوتاؤں سے آزادی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ نواپس۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے تربیت میں والدین کے بعد سب سے زیادہ ہاتھ کتابوں کا ہی ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا، میرا ہمیشہ سے معمول رہا کہ ہر روز کم از کم 2 گھنٹے مطالعے کو ضرور دیتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ بعض دن تو ایسے بھی گزرے ہیں جن میں 18 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت مطالعے میں گزرا ہو۔ کتابوں سے بے شمار ایسی تاریخی باتیں پتہ چلتی ہیں جو حیران کر دینے والی ہوتی ہیں۔ مثلاً دنیا کا سب سے لمبا بس کا راستہ کلکتہ سے لندن تھا۔ یہ بس کلکتہ سے دلی، امرتسر، واہگہ، لاہور، کابل، ہرات، تہران، استنبول، جرمنی، آسٹریلیا اور فرانس سے ہوتی ہوئی تقریباً 8,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لندن پہنچتی تھی۔ 1957 میں اس بس کا کرایہ 85 پاؤنڈ تھا۔ میٹرک کا پہلا امتحان 1858 میں انگریزی حکومت کے تحت لیا گیا۔ برطانیہ میں پاسنگ مارکس 65% سے زیادہ، ہندوستان کے لوگوں کے لیے پاسنگ مارکس 32.5% رکھے گئے، کیونکہ باہمی مشاورت کے بعد یہ طے پایا گیا کہ ہندوستان کے لوگوں کی ذہانت برطانوی لوگوں کے مقابلے میں نصف ہے۔ 2 سال بعد اساتذہ کی آسانی کے لیے پاسنگ مارکس 33% کر دیے، اور مقام صد افسوس ہے کہ آج بھی پاسنگ مارکس یہی ہیں۔ 1980 کی دہائی میں کے وسط میں خلیل الرحمن نامی ایک انجینئر نے پہلی پاکستانی گاڑی بنائی تھی۔ 1000 سی سی پک اپ کسی بھی غیر ملکی برانڈ سے کم نہ تھی، اور اس کی قیمت بھی انتہائی مناسب تھی۔ گاڑی کا نام پروفیشن تھا، مگر چند ظالموں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اس پروجیکٹ کو روک دیا۔ 1960 کی دہائی تک ترقی کرنے والے ممالک میں پاکستان کا پہلا نمبر تھا۔ PIA دنیا کے 4 براعظموں کے 65 شہروں میں ہر ہفتے 762 پروازیں روانہ کرتی تھی، یعنی ہر 6 منٹ کے اندر PIA کا ایک جہاز ٹیک آف یا لینڈ کرتا تھا۔ پھوٹی کوڑی کا لفظ آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پھوٹی کوڑی مغل دور حکومت میں کرنسی کی سب سے چھوٹی اکائی تھی۔ اس وقت کی کرنسی کچھ یوں تھی:
3 पोटी कोड़ी 1 कोड़ी, 10 कोड़ी 1 दमड़ी, फिर पाई, धेला, पैसा, टका, आना, दवानी, चवन्नी, अठन्नी और फिर कहीं जाकर रुपया बनता था। 1 रुपया 5275 फूटी कोड़ियों के बराबर होता था। ये भी किताबों से ही पता चला है कि हिंदुस्तान में ज़मीनों का इंतज़ाम व इंसराम 1860 में अंग्रेज़ों ने शुरू किया। 1900 में पहला बंदोबस्त अराज़ी हुआ। 1940 के बंदोबस्त में इस निज़ाम को मौसर और जामा बनाकर नाफिज कर दिया गया और आज भी हमारा सारा दीवानी निज़ाम 1940 के रिकॉर्ड पर ही चल रहा है। लफ्ज़ जनाब तो आपने सुना ही होगा, आजकल खासा बाइसे तकरीम भी समझा जाता है, मगर किसी ज़माने में ये लफ्ज़ एक गाली था जो मदारिस के चंद तलबा ने अंग्रेज़ी ख़्वान लोगों के लिए ईजाद की थी। जाहिल, नालायक, अहमक, बेवकूफ़, इन चारों अल्फाज के पहले हुरूफ का एक एक लफ्ज़ नया लेकर बनाया गया जो आजकल राइजुल आम है। कदीम मुसलमान ताजिरों की रिवायत है कि वो सुबह दुकान खुलने के साथ ही एक छोटी सी कुर्सी दुकान के बाहर रखते थे। जो ही पहला गाहक आता, दुकानदार कुर्सी उठाकर अंदर ले जाता, लेकिन जब दूसरा गाहक आता तो दुकानदार अपनी दुकान से बाहर निकलकर बाज़ार पर एक नज़र डालता। जिस दुकान के बाहर कुर्सी पड़ी होती, वो दुकानदार अपने गाहक को इस दुकान पर भेज देता। बाहर कुर्सी रखने का मतलब ये होता है कि दुकानदार ने अभी तक अपनी दुकानदारी का आगाज़ नहीं किया। ये मुस्लिम ताजिरों की इखलाक़ व मुरव्वत की एक मिसाल है। मैक्सिकम गौर की अपनी किताब माँ में लिखता है कि एक बार माँ ने मुझसे पूछा, सुना है तुम खुदा को नहीं मानते। इसने जवाब दिया, माँ, हम तेरे खुदा को तो मानते हैं जो रहमान और शफीक है, मगर हम इस खुदा को नहीं मानते जो पादरियों और मुल्लाओं ने हम पर मुसल्लत कर रखा है। एक दिन हम अपना खुदा इनके कब्ज़े से ज़रूर छुड़ा लेंगे। यहाँ पर आपकी दिलचस्पी के लिए सोने की कीमतों का जिक्र भी करता चलूँ कि चंद सालों पहले सोने की कीमत क्या थी। सोने की कीमत मुख्तलिफ अदवार में ये रही। सन 1951 में 85 रुपये, सन 1961 में 135 रुपये, सन 1971 में 177 रुपये, सन 1981 में 1920 रुपये, सन 1991 में 3705 रुपये, सन 2001 में 6500, सन 2010 में 38,500, सन 2021 में 1,15,000। अब आखिर में चंद फ़िक्रे लिख देता हूँ जो मैंने मुख्तलिफ़ किताबों में पढ़े हैं। गो इन किताबों को पढ़े हुए सालों गुज़र चुके हैं, मगर ये फ़िक्रे आज भी मेरे दिलो दिमाग पर नक्श हैं। जब फ्रांसीसी जनरल गौरो ने शाम में कदम रखा, सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर गया और कब्र को लात मारकर कहा, उठो सलाहुद्दीन, हम फिर आ गए हैं। जब फ्रांसीसी जनरल ल्यूटी ने मराकश में कदम रखा तो यूसुफ बिन ताशफैन की कब्र के पास गया और लात मारकर कहा, ए ताशफैन के बेटे, उठो, हम तुम्हारे सिरहाने पहुंच गए हैं। जब सलेबियों ने दोबारा अंदुलस पर कब्ज़ा किया तो अल्फांसो ने हाजिब मंसूर को की कब्र पर सोने की चारपाई बिछाई और बीवी को लेकर शराब पीकर लेट गया और कहा, देखो, मैंने मुसलमानों की सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया है। जब यूनानी फ़ौज तुर्की में दाखिल हुई तो यूनानी फ़ौज के सरबराह सोफोक्लस वेंसलियस खिलाफ़े उस्मानिया के बानी उस्मान की कब्र पर गया और कहा, उठो ए बड़ी पगड़ी वाले, ए अज़ीम उस्मान, उठो, देखो अपने पोतों की हालत, देखो हमने इसकी अज़ीम सल्तनत का ख़ात्मा कर दिया जिसकी बुनियाद तुमने रखी थी। हम तुमसे लड़ने आए हैं।
اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔